خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زرمن آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی سحر نشریات، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانے خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ ایک ایسا اندازہ ہے کہ جو ہمیشہ ٹھیک ٹھہرتا ہے۔ جتنا بھی انسان خطا کر لے، گناہ کر لے، اگر کہیں اس کو نتیجہ ملے گا یا اس کو پناہ ملے گی تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے، اور وہی ہے جو معاف کر سکتا ہے، اور وہی ہے جو سزا اور جزا کے اوپر حاکم ہے، قدرت رکھتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اتنی ہی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کچھ کہہ دیں، اور تھوڑے بہت جو اختیار رکھتے ہیں پھر ان کا معاملہ امتحانی معاملہ ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خدا وحد اللہ شریک کے اس انداز، اس مزاج، اس صفت کو سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ پروردگار نے کیوں سزا اور جزا کا معاملہ یوم الدین اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اس دنیا میں اس وقت یہ معاملہ کس کے ہاتھ میں رکھا ہے، اور پھر کن چیزوں کی سزائیں ہیں، اور سزائیں ہیں تو پھر جزا کا معاملہ کس چیز کے اوپر ہے۔ کیا وہ معاملے جو میرے آپ کے ساتھ ہیں اس میں بھی سزا اور جزا کا حتمی فیصلہ وہی فرمائے گا؟ کیا وہ سزا جو آپ نے مجھے دینی ہے وہ دے گا، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو کیا تب بھی وہی سزا کا اختیار رکھتا ہے؟ یہی معاملہ کچھ جزا کے ساتھ بھی ہے، اور یہ بہت ہی حساس، سنجیدہ اور میں سمجھتا ہوں کہ گہرا پہلو ہے۔ میں اس پہ انتہائی معزز انسان کو اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں کہ جن سے دنیا علم لیتی ہے، اور ان کی اپنی جستجو محنت انتہائی معیاری اور مثالی ہے۔ آسمان علم کے اوپر چمکتا ہوا ستارہ ہیں، یہاں تک کہ خوشبو ان کی مہکتی ہے، اور دنیا بھر میں اپنے علم کی حدت سے کسی کو محروم نہیں رہنے دیتے۔ سب کے لیے دروازہ کھلا رہتا ہے، سوال و جواب کا سلسلہ ہر کس و ناقص کے لیے یوں ہی میسر آتا ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائیں جاوید غامدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلے آپ سے شکریہ عرض کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور میں نے جو آج مشکل اور پیچیدہ موضوع منتخب کیا ہے اس میں آپ کی رہنمائی لیے بغیر میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سزا اور جزا کا تصور اسلام میں ہے کیوں، اس کے بنیادی فوائد کیا ہیں، اس سے نتیجہ کیا لیا جائے گا، اور دنیا اور آخرت میں سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اسلام کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ فطرت کا دین ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے دین کا تعارف کراتے ہوئے یہ کہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے۔ جس طرح اللہ نے انسان کو بنایا ہے وہ اسی طرح کا معاملہ اس سے کرتا ہے۔ انسان کی شخصیت بنائی اس طرح گئی ہے کہ اس کے لیے بہت بڑا محرک یا خوف ہوتا ہے یا طمع ہوتا ہے۔ صحیح۔ چنانچہ قرآن مجید میں صالحین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یدعون ربہم خوفا و طمع، انسان یا تو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور یا اس اندیشے سے پیچھے ہٹتا ہے کہ یہ اس کے لیے اذیت کا یا نقصان کا یا ضرر کا باعث ہوگی۔ کیونکہ انسان کی فطرت یہی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس سے چاہتے ہیں کہ وہ علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرے، تاہم اپنی فطرت کے اس تقاضے سے مجبور ہو کر وہ غلطیاں بھی کرتا ہے، اور بعض موقعوں پر جرائم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ دنیا میں کرتا ہے تو یہاں بھی جزا و سزا کا نظام بنانا ناگزیر ہو گیا، سب انسان بناتے ہیں۔ ہم اس وقت دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑی مہذب دنیا میں جی رہے ہیں،
جی لیکن اس میں بھی نہ جیلیں بند ہوئی ہیں، نہ عدالتیں ختم ہوئی ہیں، واہ. نہ جنگوں پر قفل لگایا گیا ہے. جزا و سزا کے ساتھ ہی حکومتوں کا نظام قائم کرتا ہے، ہم. اور جزا و سزائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے معاملہ کرتے ہیں. انسانی فطرت میں جو چیز رکھی گئی ہے اس کے لحاظ ہی سے معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تو بہت دفعہ ہم سن چکے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس کی صفت رحمی غالب ہے. لہٰذا کیا انسان یہ امید لگا سکتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ایسا گمان رکھتے ہیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ سب کو ہی بخش دے گا کیونکہ وہ پیار کرنے والا ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، لہٰذا سزا کا تو تصور ہی نہیں ہے، جزا ہی جزا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہاں تو یہ امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن جو بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، عدوان کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے؟ وہاں تو عدل کا سوال پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سراسر رحمت ہے، لیکن وہ بے انصافی تو نہیں کر سکتے. ہم. اگر کسی نے یہاں لوگوں کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے، آخر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض لوگ مذہبی جذبے سے مغلوب ہو کر بچوں کے خرچے اڑا دیتے ہیں، مدرسوں تک پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، نمازیوں تک کو پاس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کتنے لوگ ہیں کہ جو اقتدار کے نشے میں عورتوں پر مردوں پر زیادتی کرتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کو اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ اس لیے کہ اللہ تو عادل بھی ہے. اپنی ذات کے بارے میں وہ رحیم و کریم ہے. اس میں توقع ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی بندہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے تو وہ معاف کر دے اسے. اور اس کے بارے میں اس نے بتا بھی دیا ہے کہ میں اگر چاہوں گا تو معاف کر دوں. صحیح صحیح. میں اگر چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. مگر ایک سوال بنیادی طور سے جو اٹھتا ہے یہاں پر، وہ قرآن حکیم میں واضح طور سے کہہ چکا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. یعنی خیر ایک ذرہ برابر ہے اس کا بھی اجر ہے، اور اگر کسی نے شر کا کام کیا ہے اس کا بھی اجر ہے. تو پھر شفاعت کرنے والا کس چیز کی شفاعت کرے گا؟ آیا شفاعت کا حق بھی کسی کو حاصل ہے؟ اور اگر حاصل ہے تو پھر سزا و جزا میں شفاعت آپس میں متصادم نظر نہیں آ رہے؟ یہ جو آیت آپ نے پڑھی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے سامنے آ جائے گا. ہم. جو شخص بھی یہاں کوئی برائی کر کے گیا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ برائی اس نے کر لی اور اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ سے محو ہو گئی. وہ سامنے آ جائے گی، اس کے نامہ اعمال میں نمایاں ہو جائے گی. وہ دیکھ لے گا کہ میں نے کیا کیا اور اس کی سزا یا جزا کیا ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوگا. اب جو کچھ سامنے آ گیا ہے اس میں کیا معاملہ کیا جائے. بالکل اسی طرح جیسے عدالت میں آپ مقدمہ چلاتے ہیں، جب واضح ہو جاتا ہے کہ جرم کا ارتکاب ہوا ہے اس کے بعد جزا و سزا کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ پہلے یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کا مجموعی طرز عمل کیا ہے. قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو صحیح راستے کی تلاش میں رہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے، جب کبھی غلطی ہوئی تو توبہ کر لیتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اپنے رب کے دامن میں پناہ لینا چاہتے تھے، وہ سب معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ انہوں نے بڑے سے بڑا گناہ بھی کیا ہوگا. اس کے بعد وہ لوگ دیکھے جائیں گے کہ جنہوں نے سرکشی تو اختیار نہیں کی لیکن توبہ میں رجوع میں تاخیر کی ہے، ان لوگوں کے معاملے میں عفو و درگزر شروع ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اب معاف کریں گے اور چاہیں گے تو معاف نہیں کریں گے. وہاں پر پھر اللہ کے کرم اور اللہ کی عنایت سے نیکوکاروں کو، صالحین کو، انبیاء کو بھی موقع دیا جائے گا کہ وہ بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں. اور اللہ تعالیٰ جب عفو و درگزر فرمائیں گے تو اس میں ان کی بات بھی مؤثر ہو جائے گی. رہ گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا اور آخری درجے کے مجرم بن کے رہے، وہ نہ کسی کی شفاعت کے مستحق ہوں گے اور نہ اللہ تعالیٰ کے رحم کے مستحق ہوں گے. ان کو تو اپنا انجام بھگتنا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سزا کتنی دیتے ہیں اس میں رحم کرم کے مواقع موجود ہیں. وہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر میں چاہوں گا یہ جو کچھ سزائیں میں نے بیان کی ہیں یہ سبھی ختم کر دوں گا. فعال لما یرید ہوں، میں جو کچھ چاہوں کر سکتا ہوں، کیونکہ سزائیں میرا وعدہ نہیں ہے تو اس کی میں خلاف ورزی نہ کروں، وہ وعید ہے.
اس وجہ سے میں چاہوں گا تو اٹھا لوں گا، لیکن وہ ان مراحل سے گزر کر ہو۔ رائٹ، واضح ہے۔ میں نے ایک اور سوال پوچھنا ہے، مگر اسی سوال میں ایک ذرا سی تشنگی باقی رہ گئی ہے۔ یعنی اگر کوئی مجرم ہے، خطا کار ہے، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں اور مجھ سے کچھ حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی ہو گئی ہے، اب میں یہ امید رکھ سکتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شفاعت کر دیں تو میرا بیڑا پار ہے اور پھر جنت میں میرا داخلہ ہو جائے گا بغیر سزا اور جزا کے، حساب و کتاب کے؟ یہ ممکن ہے؟ وہ پھر اس آدمی کے ساتھ معاملہ کرائیں گے۔ اگر اللہ کے پیغمبر نے کوئی بات کہنی ہے آپ کے حق میں تو سب سے پہلے تو اس شخص کو راضی کیا جائے گا نہ اللہ کوئی خلاف حق بات کرے گا اور نہ پیغمبر کوئی خلاف حق بات کریں گے۔ شفاعت کا اصول قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ جس کو کہے گا اس کے حق میں کچھ کہیے وہ کہہ سکے گا، جس کے بارے میں کہے گا اسی کے بارے میں کہا جائے گا، اور کوئی خلاف حق بات نہیں کہی جائے گی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ایک معاملہ تو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، ہم گناہ گار لوگوں سے اللہ کی بارگاہ میں بھی بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بندوں کے معاملے میں ایک دوسرا فریق ہے، اس کو راضی کرنا پڑے گا۔ اس کو حضور نے بیان بھی کر دیا ہے، موقع دیا جائے گا لوگوں کو، وہ راضی کر لیں۔ اچھا، اگر وہ راضی نہیں ہوگا تو پھر نیکیاں دینی پڑیں گی اور برائیاں لینی پڑیں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسے دن سے بچائے اور اس طرح کے معاملات سے بچائے، اسی کی پناہ مانگتے ہیں۔ گامدی صاحب، ایک سوال، آخری سوال ہے، مگر ظاہر ہے سزا اور جزا کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے یہ دیکھا ہی جاتا ہے، کیا کسی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی کو بھی سزا دینے کے لیے، گو کہ وہ حاکم نہیں ہے اور اس کے پاس امارت نہیں ہے، مگر کسی کے لیے بھی کوئی فیصلہ سنا دے کہ جی اس کو ایسے کریں ویسے کریں؟ مثلا ہمارے یہاں تو یہ روزانہ کا معمول بنتا جا رہا ہے۔ ابھی حالیہ مثلا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے ایک بڑے پیر صاحب نے کہہ دیا کہ جی اس کو آپ قتل کر دیں اور 5 لاکھ روپے کا جرمانہ ہے، جبکہ اس کی مذمت میں مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی اپنا کردار نبھایا اور انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی کے لیے بھی کوئی فتویٰ دے دے اور پھر سزا اور جزا کا معاملہ کر دے؟ یہ تو ایک سرکشی ہے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا حق اس دنیا میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو دیا ہے، یعنی جو مسلمانوں کی پوری جمعیت ہے وہ جن لوگوں کو اقتدار کی ذمہ داری دے وہی یہ حق رکھتے ہیں۔ وہ قبائلی زندگی میں ایک اور طریقے سے ہوتی تھی، موجودہ زمانے میں منظم ریاستیں ہیں، مقدمہ چلے گا، اس کو بات کہنے کا موقع ملے گا، اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو قانون دیکھا جائے گا، اس کے مطابق وہ کسی جزا یا سزا کا مستحق ہے تو پھر اس کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے گا۔ یہ تو ہمارے ہاں کی جہالت ہے، بدقسمتی سے اس سے خود دین کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں وہ لوگ جو دنیا سے ناواقف ہیں اور دین سے بھی اصلاً ناواقف ہی ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں اور اس کو اپنے دینی جذبے کا اظہار سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو آزادی دے رکھی ہوئی ہے اس میں خود اللہ کے خلاف بغاوت کا ارتکاب ہے۔ کسی کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر کسی نظریاتی معاملے میں جہاں میرا آپ کا کسی کا اختلاف ہے، یہ حق اختلاف تو خدا کا دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اصل میں اس کائنات کے پروردگار کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جسارت کرتا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سزا سزا قانون کے مطابق ہوگی، نظم اجتماعی کے ہاتھ سے ہوگی، باقاعدہ عدالتی کارروائی کے بعد ہوگی۔ ٹھیک ہے، واضح ہے۔ آپ نے دو ٹوک الفاظ میں اس کی مذمت بھی کر دی، اس کو سرکشی قرار دیا، اور یقیناً یہ دین کے ساتھ بغاوت بھی ہے اور اس کی نافرمانی بھی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور بہت ذرا شکر گزار ہوں۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، الف لام میم میں لوٹ کر آئیں گے ضمن، اور یہ سحر نشریات جس میں ایک خاص مہمان کے ساتھ آپ کو ملواؤں گا، ان سے بھی انتہائی دلچسپ سوالات پوچھوں گا اور اپنی تشنگی مٹاؤں گا۔ لوٹ کر آئیے گا، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ رمضان عرفان رمضان عرفان ضمن خوش آمدید کہوں گا آپ کو اس وقت عرفان رمضان میں انتہائی حساس، سنجیدہ اور میرے خیال ہے کہ مستقبل سے جڑا ہوا اہم پہلو آپ کے سامنے زیر غور ہے۔ ہمیں جس طرف جانا ہے ہم نے اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ ایک طویل مدت سے ہم ماضی کے جھروکوں میں
جھانک جھانک کے اور پھر کہیں نہ کہیں اپنی رنجشوں کا اظہار کر کر کے دوسروں کو بھی الجھائے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ضروری یہ بھی ہے کہ ہم مستقبل کی بات کر لیں۔ ہمارا ایک پروردگار ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور پھر سزا اور جزا کا تصور رکھ کے بھیجا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ یہ کرو گے تو ایسا انجام ہوگا، اس دنیا میں بھی اس کے اثرات نمایاں ہو جائیں گے اور پھر آخرت میں تو حساب کتاب ہوگا ہی۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں، بہت ہی پیارے گفتگو میں ایک شائستگی رکھتے ہیں، انداز میں ایک لطافت رکھتے ہیں، سادگی سے سرشار ان کا مزاج ہے اور یہ جب جب ملتے ہیں محبت بڑھ جاتی ہے ان کے ساتھ اور پھر انہی کے ذریعے تعارف ہوتا ہے حکمت کی باتوں کا۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں حسن الیاس صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلے حسن الیاس صاحب آپ سے تعزیت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے والد بزرگوار حاجی محمد الیاس حیدری صاحب، پروردگار ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آپ کے ایک کمالات ہیں، آپ کی خدمات ہیں، آپ برادر نسبتی بھی ہیں حضرت مولانا عبدالرزاق اسکندری کے، اور میں خاص طور سے چاہوں گا کہ ہم دونوں مل کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی درجات بلند فرمائے، آمین۔ حسن الیاس صاحب، سزا اور جزا کا تصور کیا ہے اسلام میں؟ یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر یہ ایک اندازے سے ہمیں یوں بھی سمجھایا گیا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے وہاں بھی اسے حساب کتاب تو ہوتا ہے، کچھ سوالات اس سے پوچھے جاتے ہیں، تو کیا وہیں پہ اس کو چھتر لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہیں پہ اس کے لیے آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں؟ بہت شکریہ سب سے پہلے بھائی اویس، اور میں آپ کا تہہ دل سے ممنون ہوں، بالخصوص اس حوالے سے بھی کہ آپ نے والد محترم کو یاد رکھا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ جیسے صاحب علم کی جو مختلف نشریات سامنے آتی ہیں، اور جس طرح کے موضوعات کا آپ انتخاب کرتے ہیں۔ آج کل کی جو مذہبی فضا ہے اس میں اس طرح کی چیزوں کو بہت درخور اعتراف نہیں سمجھا جاتا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے میں بطور انسان جب کائنات پہ نظر دوڑاتا ہوں تو میرے سامنے کچھ چیزیں وجودی حقیقت کے طور پہ آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ میں مخلوق ہوں۔ اگر میں مخلوق ہوں تو عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ خالق ہونا چاہیے۔ انبیاء کی خبر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خالق موجود ہے۔ اب اگر خالق موجود ہے تو خالق کی اسکیم کیا ہے، خالق کی دنیا میں منشا کیا ہے، خالق کی خواہش کیا ہے، اس سب کی خبر مجھے صرف روح زمین پہ ایک شخصیت دیتی ہے، روح پیغمبر کی ذات والا صفات۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی نقد و استدلال، میں کوئی استنباط و استقرا، کوئی بات کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ مجھے روح زمین پہ کھڑا ہوا ایک شخص، خدا کا ایک منتخب مصطفیٰ فرستادہ بتا دیتا ہے کہ یہ اللہ کی منشا ہے، مجھے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس خواہش کو پیغمبر نے ہم تک پہنچایا ہے اللہ کی کتاب کے ذریعے، اور اس میں اس نے بتا دیا ہے کہ یہ دنیا جس پہ تمہیں بھیجا گیا ہے یہ رائی کا غلہ نہیں ہے، یہ کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے، یہ رام کی لیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک جزا و سزا کا دن مقرر کیا۔ اگر وہ خالق ہے، اس نے تمہیں ارادہ اختیار شعور دیا ہے، تو اب تمہارے سوء استعمال پر وہ تم سے سوال کرے گا۔ یہ اس کی صفت خلاقیت کا بھی تقاضا ہے اور صفت عدل کا بھی تقاضا ہے۔ خالق نے اپنی کتاب میں جو اس حوالے سے ہمیں باتیں بتائی ہیں، وہ باتیں یہ مانتے ہوئے بتائی ہیں کہ تم لوگ اپنی عقل، اپنی بصیرت میں محدود ہو، ایک نادیدہ عالم ہے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں تمہیں امیجری کی صورت میں، متشابہات کی صورت میں کچھ جھلک دکھاتا ہوں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس وقت آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو 3 بنیادی کیٹیگریز بنتی ہیں۔ پہلی کیٹیگری ان سرکش متکبر لوگوں کی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ انسانیت کے دشمن تھے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ فرعون تھا، جیسے آپ آج کے دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں بعض ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کو بھی پامال کیا اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کی بھی تلفی کی ہے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو رخصت ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا عتاب ان کا منتظر ہوتا ہے۔ عتاب کی صورت کیا ہوتی ہے، عتاب کیسے دیا جاتا ہے، اس کا شعور میں اور آپ نہیں رکھتے، رکھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جس جہاں میں ان کو عتاب دیا جاتا ہے ہم نے وہ جہاں دیکھا ہی نہیں، وہ نادیدہ عالم ہے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ خود اللہ کی کتاب یہ بات بتاتی ہے کہ جنت اور جہنم جہاں پر انسان کو لے کے جانا ہے وہ بھی تخلیق ہونے ہیں۔ اچھا، چنانچہ وہ تخلیق نہیں ہوئے اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو کوئی درمیان کی جگہ ہے، اس کو آپ برزخ کہیے، اس کو آپ کسی اور تعبیر سے بیان کر دیجئے، وہ ہمارے ہیتا ادراک میں نہیں آتی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کو مرتے ہی خدا کا جو عتاب ہے اس کا مزہ چکھانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ پہلا گروہ ہے۔ ایک اور گروہ ہے جو بالکل ایکسٹریم پہ نیک لوگوں کا ہے، جن کے بارے میں طے ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں
کہ جن کا معاملہ بالکل واضح، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنی اسی کتاب میں کہ جب وہ رخصت ہوتے ہیں تو ان کے رخصت ہونے کے بعد ہی اللہ کا رزق ہے جو ان تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس رزق کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ رزق کیسے پہنچتا ہے، ان کی ارواح کو کیسے اللہ تعالیٰ تسکین آسودگی دیتا ہے، ہم اس کا شعور نہیں رکھتے، ہمیں صرف اتنی بات بتائی گئی ہے۔ اور تیسرے ہم آپ ہیں، ہمہ شمہ، کمزور، ناقص، ناتواں مسلمان، جن سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی توبہ رجوع انابت کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی دل میں گھمنڈ، تکبر اور بغض، عداوت اور حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ ہم عام لوگ ہیں۔ ہم عام لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کے اشارات یہ بتاتے ہیں کہ ہم سلا دیے جاتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تب ہم اٹھیں گے، اور پھر اس دن ہماری جزا و سزا ہوگی۔ جو آپ نے بات پوچھی تھی جو ہمارے بہت زبان زد عام ہے کہ قبر میں سوال ہوں گے، جی پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا ہے، تو پیغمبر کون ہے، اور کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کو پہچان لیں گے۔ عذاب قبر کے حوالے سے ذخیرہ حدیث کے پورا جو مجموعہ ہے، اگر آپ اس کا استقصاء کریں تو 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی، اچھا اور آپ نے ان کو یہ بتایا تھا کہ تم لوگوں کا معاملہ عام لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، تم لوگوں کے ساتھ زمین کے اوپر جزا و سزا ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حکومت دی، ان کو برتری دی، اور جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ان کو زمین کے پیٹ سے صفایا کر دیا، ان کا قتال کا حکم دیا گیا، اور وہی عذاب جو آخرت میں ہونا تھا اس کا ایک ٹریلر، اس کا ایک ریپلیکا روئے زمین پہ دکھایا گیا۔ تو آپ کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ تم جب دنیا سے رخصت ہوگے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور تم پہچان لوگے اس پیغمبر کو۔ آپ دیکھیے نا، آپ خود سوچئے کہ اگر مجھ سے آپ سے سوال ہوگا تو میں نے تو پیغمبر کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو میں کیا جواب دوں گا کہ بھئی پیغمبر کی شخصیت میرے سامنے رکھی گئی ہے۔ تو بالکل ان روایتوں کی بھی سمجھ میں آتی ہے، جب آپ تمام روایتوں کو پڑھتے ہیں اس میں صراحت ہو گئی ہے اس بات کی کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ان کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا ہے تو کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ واقف تھے، گویا وہ لوگ تھے صدیقین شہداء میں سے کچھ جیسی دنیا سے رخصت ہوئے ان کو اس مرحلے سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے اسی کیٹیگری میں ڈال دیا کہ رخصت ہوتے ہی اللہ کا رزق ان تک پہنچ رہا۔ سبحان اللہ، علم و حکمت کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں سے میں جو اپنا لولو مرجان نکالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پہلا حصہ کہ جنت اور جہنم ابھی تخلیق ہی نہیں ہوئی ہیں، تو پھر وہ آدم علیہ السلام کا جنت سے آنا اور پھر وہ معراج کی شب اللہ کے رسول کو سب دکھانا کیا تھا؟ جی، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جگہوں پر ہمیں پہنچانا ہے وہ جگہیں کہاں ہیں، کیا وہ وجود پذیر ہو گئی ہیں؟ قرآن مجید کا یہ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کو آفاق کے اندر نشانیاں نظر آتی ہیں، اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات کیوں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس وقت آپ دیکھیے کہ جیم ویب ٹیلیسکوپ نے آپ کو بتایا کہ ہم تو ایک ذرے سے بھی چھوٹے ہیں، اتنی بڑی اکناف عالم میں پھیلی ہوئی یہ کائنات ہے، تو یہ اصل میں اسی جنت کا را مٹیریل ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ جب دن آئے گا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ہم اسی زمین اور آسمان کو تبدیل کر دیں گے ایک دوسرے انداز میں، اور یہ جو کچھ آپ کو آسمان و زمین پہ نظر آتا ہے یہ اسی جنت کا را مٹیریل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی دنیا کو ہم تبدیل کر دیں گے اسی جنت کے اندر، اور یہ جتنی دنیایں کہکشائیں آپ کو نظر آتی ہیں ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ سونپ دیں گے۔ قرآن مجید کے وہ مقامات جہاں پر جنت کو ماضی کی صیغوں میں بیان کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا کہ ازلفت الجنہ، یہ زبان کا اسلوب ہے جس کے اندر آپ کو ایک چیز کو مشہود کر کے حقیقت کے طور پہ گویا وہ ایک امر واقعی کا بیان ہے، آنکھوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا آدم علیہ السلام کا، تو جنت کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں باغ کو کہا جاتا ہے، یعنی باغ۔ وہ باغ کہاں تھا؟ خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں سے جو مکالمہ ہوا ہے وہ ہوا کیوں ہے؟ یہ کہہ کر ہوا ہے کہ میں زمین پر اس کو ارادے اختیار کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن شخصیت کو یہاں پر مبعوث کیا، عقل یہی کہتی ہے کہ ان کو زمین پہ بھیجنا چاہیے، تو وہ دنیا ہی کے باغوں میں سے کوئی باغ تھا جہاں پر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور پھر اس کے بعد انہیں وہ امتحان درپیش ہوا۔ ٹھیک ہے، بہت ہی لطیف گفتگو ابھی جاری و ساری ہے، ایک مختصر سا وقفہ میں نے لینا ہے، لوٹ کر آؤں گا اور علم حکمت کے ان ابواب سے دوبارہ سے گزریں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ رمضان عرفان رمضان عرفان من خوش آمدید۔ رمضان الکریم جس رفتار کے ساتھ گزر رہے ہیں، گزر ہی گئے ہیں، اندازہ ہی نہیں ہوا۔ نہیں معلوم یہ قرب قیامت ہے یا پھر ہماری اپنے اعمال یا پھر ہمیں پرواہ ہی نہیں رہی ہے۔
آج بھی اس ساری کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو مجھے یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ آج اور کل اور پرسوں اب کن دنوں کو میں عبادتوں میں لے کے جاؤں اور کن دنوں میں ذمہ داریاں نبھاؤں، اور پھر آج جو گفتگو میں سن رہا ہوں سزا اور جزا سے ریلیٹڈ، مجھے تو ہوشیار ہو جانا چاہیے، مجھے تو اپنے اعمال کو سدھار لینا چاہیے، مجھے تو دوسروں سے نظر ہٹا کے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میرا معاملہ ہے اور پھر میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے، اس نے مجھ سے حساب و کتاب کرنا ہے۔ اگر میں بقول حسن الیاس صاحب کے ان لوگوں میں نہیں ہوں جو شہداء ہیں، صدیقین ہیں، تو مجھے اور احتیاط کرنی چاہیے، اپنا مرتبہ اٹھانا چاہیے۔ اور اگر میں جیسے کہ ایک کس و ناقص میں بھی نہیں آتا، مجھے تو سو جانا ہے خاموشی کے ساتھ، تو پھر ابھی آرام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے تو محنت کرنی چاہیے، اور جیسا کہ میرے اعمال ہے، میں اگر ان گناہگاروں میں اور ان ظالم لوگوں میں سے ہوں، پھر تو استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ میں حسن الیاس صاحب جب سوال کر رہا تھا تو جنت کے مفہوم اور جہنم اور پھر حساب و کتاب، چونکہ یہ نتائج ہے، انسان اچھے کام کرے گا جنت میں جائے گا، اور اگر اس سے گڑبڑ ہو جائے گی جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ مگر وہ سفر معراج کا معاملہ کہ جب رسالت مآب کو وہ لوگ دکھائے جا رہے ہیں جو جہنمی ہیں، ان کی سزائیں دکھائی جا رہی ہیں، بقول آپ کی جنت جہنم ابھی تخلیق نہیں ہوئی ہے، تو پھر وہ کیا تھا؟ جی، بڑا اچھا سوال ہے یہ بھی آپ کا۔ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے مشاہدات کروائے ہیں جن کے ذریعے پیغمبر کے ایمان میں بھی اضافہ ہوا، کیونکہ پیغمبر اصل میں شہادت کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ پیغمبر نبی ہوتا ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ایک بڑی خبر لے کے آتا ہے، تو خبر کی تائید، خبر کی تصدیق، خبر کے بارے میں اذعان، ایقان، تیقن پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ یہ حالت بیداری میں بھی ہوتا ہے اور حالت رویا میں بھی ہوتا ہے، خواب میں بھی ہوتا ہے۔ بیداری میں بھی خود قرآن مجید نے بتایا ہے 2 مقامات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کا آپ کو مشاہدہ کروایا ہے، سورہ نجم کے اندر بھی ذکر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے رویا کے اندر، خوابوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہی صورتحال، اور یہ خواب بھی بیداری میں ہوتے ہیں اور یہ خواب نیند کی حالت دونوں میں ہوتے ہیں۔ خود آپ پڑھیے ذخیرہ حدیث کو، تو صحابہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر آپ پیچھے ہو گئے مسکرا کے۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت کا خوشہ پیش کیا گیا تو میں نے اس کو آگے بڑھ کے لینے کی کوشش کی۔ بے تحاشا خواب ہے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں آپ خود صراحت سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا جنت کے احوال، جہنم کے احوال۔ خواب کیا ہوتا ہے؟ خواب کے اندر اصل میں ایک صورتحال جو آپ کے سامنے نہیں ہے اس کو ممثل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ تو آپ کو جنت کے بارے میں بھی مختلف خواب دکھائے گئے، جہنم کے بارے میں بھی مختلف خواب دکھائے گئے، اور جس واقعہ معراج کا آپ نے ذکر کیا، اسراء و معراج، قرآن مجید نے خود صراحت کر دی ہے کہ یہ خواب کا واقعہ تھا۔ آخر میں بتایا ہے کہ رویا کے اندر ہم نے یہ کام کیا تھا، اور بڑا دل نواز، بڑا شاندار رویا ہے کہ بنی اسرائیل اس سے پہلے جو استفاء اور تولیت کی جگہ پر فائز تھے دنیا میں، ان سے یہ مرتبہ لے کر بنی اسماعیل کو دیا جا رہا ہے، لہٰذا مسجد اقصیٰ لے جایا گیا علامتی طور پہ خواب میں، اور پھر یہ سبق دیا گیا کہ اب وہ ذمہ داری تمہارے سپرد کی جا رہی ہے۔ تو یہ معاملات خواب کے اندر ہوتے ہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں خواب میں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ اس وقت حقیقت میں موجود پذیر ہوئی ہوں یہ ضروری نہیں۔ اچھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خواب دیکھنا گویا ان کو مشاہدہ کروانا ہے جنت اور جہنم کے احوال کا اور مستقبل کا، یعنی یہ ماضی سے جڑی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ مستقبل میں ایک سمبولک انداز اپنایا گیا، ایسے جی ہی؟ بالکل ایسے ہی، اس لیے آپ دیکھیں نا کہ جزا و سزا کا بھی عمل تو ہونا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد لوگ جمع ہوں گے، پھر اعمال پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد لوگوں کے پاس اگر کوئی عذر ہوگا تو وہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد انبیاء کو پوچھا جائے گا کہ آپ کوئی سفارش، کوئی شفاعت کرنا چاہتے ہیں۔ سارے مراحل ابھی ہونے ہیں، یہ ہونے ہیں، اس کے بعد ایک معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی آپ اسکیم دیکھیں، ہر چیز میں آپ کو ایک تدریج نظر آئے گی، ایک ٹھہراؤ نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کے اندر بھی سارے معاملات انہوں نے ایک ساتھ کر دی، خود دنیا کے اندر تغیر و تبدل میں ارب ہا سال لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں پہ جنت جہنم پہلے سے بنا کے رکھنی تھی تو قرآن مجید میں اس کی صراحت کرنی چاہیے تھی، اس کو بتاتے وہ واضح الفاظ میں کہ اس طرح کے مقامات ہیں، جنت جہنم حق ہیں، وہ مقامات ہیں، وہ احوال نہیں ہیں۔ بعض لوگوں نے اس گمراہی کو بھی اپنایا ہے، کوئی انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی احوال ہیں اور یہ اسی دنیا میں کہیں پہ موجود ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جنت جہنم اللہ کے متعین کردہ مقامات ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں؟ ہمارے ہیتہ ادراک میں نہیں۔ اللہ نے کہا انہی زمین و آسمان کو تبدیل کر کے میں پھر اس جنت میں لیکن ہے ہی نہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں اس وقت تو وہ بنے ہی نہیں ہیں، ان کی تخلیق ہوئی ہی نہیں ہے، وہ تو ہونے والے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک تشنگی مٹانے کی بات ہے، اس کے بعد میں سوال کی طرف آ جاؤں گا۔ وہ شہداء، وہ احباب، مثال کے طور پہ بدری لوگ یا کچھ ایسے لوگ جیسے جعفر طیار، آپ پہ ہمارا سلام، آپ کے لیے کہہ دیا کہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کہاں ہیں اگر جنت ہی نہیں ہے تو؟ جی ہاں، یہ دیکھیے زبان کے بہت سارے اسالیب کو بالعموم ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ کسی شخص کو کسی چیز کی بشارت دینا، خود قرآن مجید کو آپ دیکھیے نا کہ جنت کے جتنے احوال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اس عالم نادیدہ کے بارے میں،
تو ہماری علم کی رعایت سے بتائے ہیں. ہمیں بتایا ہے کہ وہاں پر بہتی ندیوں کا شور ہوگا. ہمیں بتایا ہے کہ خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ ہم جب کسی خوشنما تصور کو ذہن میں لاتے ہیں تو یہی کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بڑے بڑے محلات ہیں، ان سے پانی بہہ رہا ہے. تو اسی طریقے سے یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو لوگ اس چیز کے مستحق ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گویا دکھا رہے ہیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھیے، بہت ساری روایتوں میں آپ کہتے ہیں میں رات کو جنت میں سفر کر رہا تھا، مجھے محل نظر آیا. میں نے کہا کس کا محل ہے؟ تو کہا گیا قریشی کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے خیال ہوا میرا ہے. کہا نہیں، آپ کا نہیں، سیدنا عمر کا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں سے نکل آیا اور صبح آپ نے سیدنا عمر کو یہ خواب سنایا کہ عمر رات کو میں نے دیکھا تھا لیکن میں تمہارے محل میں داخل نہیں ہوا کیونکہ مجھے غیرت آئی تم سے. تو سیدنا عمر رو پڑے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کھاؤں گا. اس طرح سیدنا بلال کے بارے میں مختلف خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ میں نے رات بلال تمہاری جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی. اب بلال زندہ ہیں، بلال روئے زمین پہ موجود ہیں، بلال حیات ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی، بتاؤ کیا اعمال کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی میں وضو کے اندر میرا یہ معاملہ رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بشارت کی چیزیں ہوتی ہیں. خود ان لوگوں کے بارے میں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے اسی اصول پہ بشارت دی کہ بالکل واضح معاملہ ہے ان کا. تو یہ سب چیزیں جب بیان کی جاتی ہیں تو یہی کہہ کر بیان کی جاتی ہے کہ یہ گویا امر واقعی کا بیان ہے، مشہود کر دیا جاتا ہے آپ کے سامنے ایک آنے والی صورتحال کو. ٹھیک ہے، پروگرام کے آخری حصے میں ایک سوال جو ہر عام سا شخص پوچھنا چاہتا ہے اور اکثر ہم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے. آپ نے ایسے کیا تھا لہٰذا آپ کے سامنے آ گیا. مکافات عمل کا سزا اور جزا سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ہم جو کرتے ہیں وہ دنیا میں ہی ہمیں مل جاتا ہے یا نہیں ہمیں انتظار کروایا جائے گا اور آخرت میں اس کا حساب دینا ہے؟ دیکھیے دو حصے ہیں. دنیا میں جب ہمیں بھیجا جاتا ہے، ارادہ اختیار دیا ہے، شعور دیا ہے، عقل دی ہے، ہم فیصلہ سازی کے مرحلے سے خود گزرتے ہیں اور اس گزرنے میں ہم با اختیار ہیں. جب ہم گزرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایک نظام بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے بارے میں بتایا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق، یہ کچھ ٹھیک ٹھیک اصولوں پہ بنا ہوا نظام ہے. تو اگر میں دنیا کے اندر کوئی ایسا کام کرتا ہوں جو قوانین فطرت کے خلاف ہے، جو کسی دوسرے شخص کی حق تلفی کا باعث بنتا ہے، تو وہاں پر وہ دوسرا با اختیار شخص بھی موجود ہے، نیچر بھی موجود ہے، فرد بھی موجود ہے. تو وہ رد عمل دیں گے، وہ مکافات عمل ہوگا. مجھے پتہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، میں ہاتھ ڈالوں گا تو ہاتھ جلے گا. تو یہ معاملہ تو دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے جو ایک پورا تصور ہے کہ ہر نیکی اور ہر بدی اس کا یہیں پر مکافات عمل ہو، اس کو ہمارے ہاں بعض صوفیانہ تصورات میں کارما کے تصور سے بیان کیا جاتا ہے. دین اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن یہ سب کچھ ہوگا، وہ ہے جزا و سزا کا دن. اگر وہی دنیا میں ہونا تھا تو پھر آخرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مجھے سزا مل رہی ہے تو مجھے شعور ہونا چاہیے کہ میرا یہ جرم تھا. کارما کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی مجھے پچھلے جنم کی سزا بھی دے رہے ہیں، گویا میں اس وقت بھی کسی جزا و سزا کی صورتحال میں ہوں جو میں نے پہلے کچھ غلط کام کیے تھے. تو جزا و سزا ہمیشہ شعور سے متعلق ہوتی ہے. مجھے پتہ ہونا چاہیے میں نے کیا کیا اور میرے اندر شعور ہونا چاہیے کہ مجھے سزا مل رہی ہے. تو دین اسلام یہ کہتا ہے کہ جزا و سزا کے اٹل قوانین وہ دنیا کے اندر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ بھی معاملات کرتے ہیں، پھر پیغمبروں کے ساتھ بھی خصوصی قانون ہے جزا و سزا کا. اللہ بھی جزا و سزا کرتے ہیں دنیا میں، لیکن عمومی طور پہ جو آخرت کی جزا و سزا ہے وہی حتمی جزا و سزا ہے. بہت بہت شکریہ حسن الیاس صاحب، آج آپ نے ہمیں اتنی خوبصورت گفتگو سے نوازا ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. یہ عنایتیں ہیں آپ کی. خدا کرے کہ آپ کو عمر بالخیر عطا ہو اور یوں ہی آپ گفتگو کرتے رہیں. خواتین و حضرات اور اعزان من، آج میں نے کوشش کی اور اپنے اس چھوٹے سے دماغ کو بہت تیز دوڑایا. میں اتنی دور تک نہیں دوڑ سکا جہاں تک اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر سکوں. البتہ سزا اور جزا کے کچھ ابواب میرے سامنے روشناس ہو گئے، کر دیے گئے. میں اتنی گزارش ضرور کروں گا اور اس کے ساتھ آپ کو کہوں گا کہ ان چیزوں پہ عمل کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے حسن مآب اور پھر بئس المصیر دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں. یعنی ایک ٹھکانہ جو بہتر ٹھکانہ ہے اس کے لیے آپ کو آج ہی سے تیاری کرنی ہے، اور ایک جو بدترین ٹھکانہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے خوبصورت سا مکان بنایا ہے، مدتوں کی محنت ہے، آپ چل کے اپنا قدم رکھیے اور پھر میں اس گھر کو خوش قسمتی کا گھر سمجھوں گا. آپ گئے، تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ وہ گھر بڑا شاندار تھا. آپ نے اس سے چند سوالات پوچھے. آپ نے کہا کہ اس کی تعمیر میں تمہیں کتنا وقت لگا؟ اس نے کہا حضور بڑی مدت لگی. کہا کتنا سرمایہ؟ کہا بڑی میں نے دولتیں اس پہ نچھاور کی تب جا کے یہ بن پایا ہے. آپ نے کہا کہ اس کا وارث کون ہوگا؟ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 150 سال بعد؟ یہ خاموش ہو گیا. اس نے کہا کہ اس کے وارث تو دیگر لوگ ہوں گے، میں تو چلا جاؤں گا. پھر آپ نے وہ جملہ کہا جو میرے اور آپ کے اور ہماری سزا اور جزا سے ریلیٹڈ ہے. کہا اس گھر سے دوسرا گھر بناؤ ورنہ تم ناکام ہو گئے. اپنے اس گھر میں مہمانوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، یتیموں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کا حصہ رکھا ہے اللہ نے، حصہ قرار دو. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا،
वैस रब्बानी को दीजिएगा इजाज़त। रमजान इरफान